اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعم. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ہر سال ماہ محرم سے پہلے جو فتنے آتے ہیں، جو طرح طرح کی لغویات، جو طرح طرح کی باتیں، شیعہ سنی معاملات میں دراریں اور یہ الگ الگ طرح کے جھگڑے فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم اس کا مکمل طور پر جواب بھی رکھتے ہیں، ان کی ساری کاوشوں کو ہر دفعہ ناکام بھی بناتے ہیں. مولا علی کے فضل و کرم سے جتنا یہ نواسب برادران اہل سنت کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی سنی بھائی ہمارے ساتھ آتے ہیں، مجالس سلطان کربلا میں جاتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ. اب ڈاکٹر اسرار ملون کا جیسا کہ آپ نے یہ دیکھ لیا، اس نے عبداللہ ابن سبا پر ایک بات کی تھی، ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، اور اس کے سٹارٹنگ میں اس نے شیعوں کو تانا مارا تھا. اب چونکہ یہ بدبخت تو خود فنار ہو چکا ہے، ان کے جو چہیتے ہیں مرزا منگول جیلمی صاحب، وہ ابھی زندہ ہیں. وہ اس سے بھی بڑا گستاخ اہل بیت ہے. یہ تو اشارتاً تھا نا، وہ بالکل واضح طور پہ گستاخ اہل بیت. وہ ابھی زندہ ہے اور ڈاکٹر اسرار کو اپنا استاذ بھی کہتا ہے. تو چلیں پھر، گرو نہ صحیح تو چیلا صحیح، جلسہ نہ صحیح تو میلہ صحیح. گرو نہ صحیح تو چیلا صحیح، جلسہ نہ صحیح تو میلہ صحیح. وہ نہ رہا، منگول جیلمی تو بیٹھا ہے نا. اب چونکہ یہ اسے اپنا ٹیچر کہتا ہے، لہٰذا اس چیٹر کو اس کی ساری باتوں کا جواب بھی دینا پڑے گا. منگول جیلمی، میں، تم اور سارے مومنین و مومنات مل کر پہلے اسرار ملون کی ویڈیو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ تو میری قسمت میں خدا کی قسم، میں کیا کہوں، ہاتھ مل مل کے ہی بیٹھنا لکھا ہوا ہے. کاش کہ یہ ملون میرے وقت میں ہوتے، میں انہیں بتاتا کہ کس طرح باتیں کرتے ہیں. لیکن چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، تب نہیں سو اب صحیح جواب لازمی ریکارڈ ہوگا. ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں. حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. جی سامعین محتشم، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ڈاکٹر اسرار بدبخت کا جھوٹ اور اس کی کس بیانی. خدا کی قسم، اگر تو یہ میرے دور میں ہوتا، میں اسے اسی کی کتابوں سے پٹخا کر مارتا. وہ ابھی موضوع ایسا ہے کہ مجھے دوسری طرف جانا پڑ رہا ہے، ورنہ کاش کہ یہ میرے دور میں ہوتا. خیر کیا کریں سامعین گرامی قدر. پہلی بات تو یہ کہ اس بدبخت کو یزید کے معاملے پہ بھی اور مولا علی کی بھی جو اس نے گستاخی کی تھی، شراب والی تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ، ان دونوں معاملات پر ہمارے علماء نے تفصیلاً جواب دیے تھے. جیسے کہ سلطان المبلغین تاج المناظرین قبلہ تاج الدین حیدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مختصر سا یہ 16 صفحے کا رسالہ چھپا تھا، ڈاکٹر اسرار کے فتنہ پر اسرار کا پوسٹ مارٹم. اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کی رگڑ لگائی تھی کہ کون شراب پیتا تھا اور کون نہیں. ایضاً شہید عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یزید کے مسئلے پر یہ حدیث قسطنطنیہ، یہ بھی مختصر سی کتاب ہے 64 صفحے کی، اس میں ڈاکٹر اسرار کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا تھا اور اس کو پورا کلین بولڈ کیا تھا کہ یہ یزیدی تھا. یزید کو مغفور ثابت کرنے کے چکر میں حدیث قسطنطنیہ پہ کوئی اس نے کام کیا تھا. اس کے رد پہ عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ نے اسے کلین بولڈ کیا تھا. باتیں عزیزان کہنے کو بہت ساری ہیں. کتاب اگر تعارف کروانے پہ ہوں وہ تو پھر کتنا ہی وقت صرف کتب کا تعارف کروانے پہ نکل جائے گا کہ جو شیعہ سنی بھائیوں سے چھپائی جا رہی ہیں. چھپاؤ، تم بھی آؤ میں بھی آؤں، دیکھتے ہیں کون کسے کیا کتنا چھپاتا ہے. ہاں، جب رسول اللہ نے غدیر کے دن نہیں چھپایا تو ہم کیوں چھپائیں؟
خیر اچھا حوالہ دیا جی رجال کشی کا. او بڑی بات ہے. رجال کشی مطبوعہ بیروت میرے پاس موجود ہے. سامعین گرامی قدر لٹرلی آپ لوگ ہنسیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. صفحہ نمبر 84 پہ عبداللہ بن سبا کا ذکر موجود ہے اور اس میں تعلیقہ میں بالکل واضح عبارت موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں لم یکن لہ وجود، اس کا تاریخ میں کوئی وجود تھا ہی نہیں. انما ہوا اسطورۃ خیالیۃ، یہ ایک خیالی پلاؤ تھا جسے جبرن آ کے چپکا دیا گیا. اسی رجال کشی کے تعلیقہ میں بالکل واضح طور پر عبارت موجود ہے. اور رجال کشی کے جو محقق ہیں سید احمد الحسینی، سامعین گرامی قدر، جنہوں نے تعلیقہ لکھا رجال کشی کی عبارت جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ خود ماہر علم اسماء الرجال ہے. ان کی کتاب تراجم الرجال میرے پاس موجود ہے. تراجم الرجال یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، وہ خود ایک ماہر اسماء الرجال ہیں، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. تو سامعین یہ تھی جی حضرت کی دلیل جس میں انہیں بڑا ناز تھا. شیعہ حضرات کی اپنی کتاب میں موجود ہے، رجال کشی میں موجود ہے. اور بھائی پہلی بات تو یہ کہ کتاب میں آ جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، ورنہ ہم ایسی باتیں، ایسی عبارتیں تمہاری کتابوں سے لا کر رکھیں، اگرچہ ان کی سند کو ہم صحیح ثابت کر بھی سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں مانتے تو پھر بات کیا ہے. اور یہ تو خود فنار ہو چکا ہے ملعون. میں اس کے توسط سے منگول جیلمی صاحب کے پاس پیغام بھجوا رہا ہوں کہ سر ان کی تفسیر کو پروموٹ کرنا، ان کی کتابوں کو پروموٹ کرنا، ان کے بارے میں کہنا جی وہ قرآن پر بہترین درس دیا کرتے تھے، آؤ نا پھر ان کی باقی باتوں کا ڈیفینڈ کرو، آ کے سامنے دنیا کے ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ اس بندے کو. ہاں مولا علی پہ بکواس کر گیا. اور سامعین گرامی قدر میں اگر چاہوں اس بندے کی لغویات، بکواسات اور تمام فضولیات کے خلاف الحمدللہ ایک عشرہ پوری 10 ویڈیوز بنا سکتا ہوں میں اس کے خلاف، جس میں اس کی اپنی کتابیں بھی شامل ہوں گی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے عبداللہ بن سبا کے بارے میں پوری دنیا جا کے میں کہتا ہوں یہ مولوی پھر رہے ہیں جو زندہ مولوی ہیں، اور عبداللہ بن سبا کے نام کا تانا شیعہ مذہب کے ساتھ فٹ کرنے کی ایک ناکام اور بے ڈھنگی لا علمی پہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. تبری سے پہلے جتنے بھی مورخین ہیں اسلام کے دامن میں، چاہے شیعہ ہو یا سنی، مجھے تبری سے پہلے عبداللہ بن سبا کا ذکر لا کے دکھاؤ. یہ چیلنج ہے سب کو. عبداللہ بن سبا کا ذکر مجھے تبری سے پہلے اشارتاً نہیں صحیح کسی کتاب میں لا کے دکھاؤ. چیلنج ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تبری سے پہلے کسی مورخ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا عبداللہ بن سبا کا، اس خیالی پلاؤ کا. آیا مولا علی کے سامنے مولا نے ساڑ دیا. اور ابھی یہاں پہ سامعین گرامی قدر ہم کچھ سال پہلے بھی عبداللہ بن سبا کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں کہ کہیں وہ روایات نسیر کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، نہ قبر نہ کوئی بات. کبھی وہ روایات محمد بن نصیر نمیری کے بارے میں کی جاتی ہیں، اور وہ پیدا ہوا تھا مولا حسن عسکری کے دور میں ماشاءاللہ. اور کبھی عبداللہ بن سبا، اور اسی عبداللہ بن سبا کے بارے میں اہل سنت کے محققین نے ایک اور نظریہ پیش کیا ہے، اس کا نام عبداللہ بن سودا تھا. کہیں بن سبا کہیں بن سودا. اور بڑے ہی مزے کی بات، جن بیچاروں نے یہ کہانی گھڑی ہے انہوں نے میرے خیال علم الانساب نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ ولدیت آتی ہے باپ کے نام کے ساتھ. جس طرح علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، مولا علی کے والد حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، مولا حسن کو حسن ابن علی. اسی طرح عبداللہ بن فلاں جو بھی اس کا پیو، نہ وہ ماں نہ پیو نہ وہ خود تھا، اس کے ساتھ مرد کی یہاں پہ بات آنی چاہیے تھی. عبداللہ بن سبا یہ وغیرہ ہی کوئی عرب جم گیا جو عورت کے نام پر ولدیت لکھوا کے آگے صحابہ کے عقیدوں کی مت مار رہا ہے. سبحان اللہ بھائی. جی یہ جس نے شیڈول چھوڑی تھی نا الحمدللہ تاریخ میں، وہ پکڑ کے ہم نے آپ کے سامنے علمی طور پر رکھ دی ہے. ان بیچاروں کا ابھی علم الانصاب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی پھر بونگیا ظاہری باتیں پھینکیں گے آگے مارکیٹ میں. اور جاؤ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، علم الانصاب پڑھ کے دیکھو، کم از کم ولدیت اور کنیت کے لحاظ سے تو تمہیں بات واضح ہو. بس شیڈول چھوڑنی تھی چھوڑ دی، لو جی اب شیعہ بھگتتے پھریں. نہ 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 بھائی. اچھا سامعین گرامی قدر، اس پہ یہ کوئی شیعوں کی اپنی تحقیق نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں. یہ مصر کے مایہ ناز علماء میں سے ایک
دکتور طاہا حسین، ان کی یہ کتاب حضرت علی مولا علی صلوات اللہ علیہ پر انہوں نے کتاب لکھی تھی. اس میں بھی صفحہ نمبر 122 پر انہوں نے بالکل واضح لکھا کہ صفین کے مارکے میں سبائیوں کے تذکرے سے مورخین کی پہلو تہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سبائیوں اور ان کے سردار ابن سودا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، کا افسانہ من گھڑت ہے. الحمدللہ افسانہ، اور اوپر سے من گھڑت بھی کہہ دیا. ابن سودا نام بھی کنفرم نہیں ہے، ابن سبا یا ابن سودا. یہ طاہا حسین مصری محقق مصر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کسی یہ چھوٹے موٹے مولوی نے نہیں لکھا، کسی یہ پاکستان کی مسجد کے پیش نماز مولوی، اس کی بات نہیں کر رہا میں. علماء مصر اس بات پر متفق ہیں. سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں طاہا حسین مصری جیسی اتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی محقق شخصیت، جنہیں زرکری نے بھی ذکر کیا بڑے اعلام کے اندر، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من گھڑت بات ہے اور شیعہ نظریہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ جعلی بکواس ہے، تو یہ چھوٹے موٹے یہ چوزے چپاٹے ان کی کیا حیثیت ہے طاہا حسین اور صاحب تراجم الرجال کے سامنے. خیر، تو یہاں پہ سوال اب سب سے پہلے یہ اٹھے گا، اگر تو عبداللہ بن سبا نہیں تھا تو شیعہ شروع کہاں سے ہوئے ہیں؟ حوالہ وہ دینے لگا ہوں جو منگول جیلمی صاحب ساری زندگی بچا نہیں سکتے، خلافت و ملوکیت مودودی، منگول جیلمی صاحب کے دوسرے بابا جی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی یہ بڑے چہیتے، بڑی ان کی تعریفیں کرتے تھے. صفحہ نمبر 211 پہ شیعہ، ٹاپک ہی شیعہ کا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے. شیعہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ صحابہ. تاڑے صحابہ بھی شیعہ سن، الحمدللہ. صحابہ شیعہ، او بھائی صحابہ شیعہ. سامعین گرامی قدر، نہیں ابھی کہیں نا سارے صحابہ عبداللہ بن سبا کی اولاد تھے، نعوذ باللہ. میں نہیں کہتا، ان کے بقول. ہاں جی، اب بس یہی بات تھی. سامعین دعا میں یاد رکھیں، خاص طور پہ برادران اہل سنت، دعا میں یاد رکھیے گا بھائی کو. اور یہ ویڈیو بھی بیسیکلی ایک اہل سنت بھائی نے مجھ تک پہنچائی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس بھی سنی بھائی کو اس طرح کی کوئی بھی بونگی ملے وہ لازمی ایک دفعہ بھائی تک پہنچا دے. ہاں، میں پھر وہ مولوی جانے میں جانوں، پھر آپ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں آرام سے نبڑ لوں گا اس کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. مولا علی شیعہ سنی سب بھائیوں کو، اہل تحقیق اہل نظر حضرات کو اپنے ولایت کے حصار میں رکھے. شکریہ.